أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا تھرڈ سیشن ہوگا تعمیر شخصیت کے حوالے سے کہ مشکل زندگی کا راز جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بات کریں گے۔ مصیبت میں، مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمیں کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مبارکباد دیتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو میری طرف سے ان کو مبارکباد دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں بہت دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس سواری ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کئی دنوں کی کئی مہینوں کی مسافت کر کے جایا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس سہولت ہے، ہم پاس سے آئے ہیں، دور دور سے تو کوئی خاص ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ تو الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ خوش آمدید ان کو کہہ رہے ہیں، عام بندے کے لیے نہیں ہے خاص۔ الحمدللہ اتنا ویدر آج خراب ہے، اس کے باوجود آپ لوگ، ویکینڈ بھی ہے، بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پہ آئے، اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں بہترین برکت ڈال دے اور ہم بہترین یہاں سے لے کر اٹھیں انشاءاللہ۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ شخصیت کے حوالے سے قرآن ہی کی آیات پہ ہم پونڈر آن کرتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ طریقے ہیں نا، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تعمیر شخصیت پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ تعمیر شخصیت ہوتی کیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، نئی مہارتوں کو بڑھانے اور اپنی کمزوریوں پر کام کرنے اور انہیں طاقت میں تبدیل کرنے کا نام ہے، یہ تعمیر شخصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ساری زندگی میں لوگوں کی تعمیر کی، لوگوں کو کی شخصیت کو بلڈ کیا۔ بعد میں جا کے احکامات جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئے۔ تو ہم لوگ جو ہے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تھوڑے سے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو ہم پہلے دین کو لے آتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخصیت کو دکھا رہا، شخصیت کو بنایا، پھر اس کے بعد اس کے اندر کہتے ہیں پھر روح پھونکی ہے، پھر دین دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا ہمارا وہ دین کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو فرائض ہے، وہ ادا کرنے ہیں، اس میں چھوٹ ہی نہیں ہے۔ ہم اسی کو پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت کی تعمیر ہوگی، ہم نے اپنے آپ کو بلڈ کر لیا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آؤٹر پرسنالٹیز پہ ہم نے بات کی تھی، پھر انر پرسنالٹی پہ بات کی تھی کہ باہر کی پرسنالٹی کیا ہے اور اندر کی پرسنالٹی کیا ہے۔ جب ہم لوگ جو ہے نا، ہم اب سو کالڈ دیندار میں کہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سکارف پہن لیتے ہیں، بایا پہن لیتے ہیں، جس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے، یا جو بندہ مسجد میں جاتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، حتیٰ یہ تو فرائض ہے نا۔ بندے کی شخصیت کو ہم نے اگر جج کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرائٹیریا نہیں دیا، اللہ خود جج کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اندر کو دیکھتا ہوں، میں باہر کو نہیں دیکھتا۔ اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں، ہم باہر کو دیکھتے ہیں، باہر کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، اس نے کیسے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے، ملنسار ہے یا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی شخصیت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ایک بندہ بہت ٹال، خوبصورت، اچھا لباس پہنا ہوا ہوگا، ہم اس سے زیادہ متاثر ہوں گے بنسبت اس کے جو کالا ہے، چھوٹے قد کا ہے، اس کے کپڑے اتنے نمایاں نہیں ہو رہے، ہم اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اندر دیکھتا ہوں، میں نے یہ شکلیں بنائی ہیں۔ شاید وہ میرے ٹیسٹ کے لیے انسان آیا جس کے کپڑے اتنے خوبصورت نہیں ہیں، جس نے اتنے اچھے سے ڈریس اپ نہیں کیا ہوا، لیکن کیا ہے
ہم بظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں. اب دیکھ لیں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں نا، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، وہ ہمیں بہت بن کے دکھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ان کے جیسا اچھا انسان کوئی نہیں ہے، اور جب بعد میں معاملات ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کے جیسا برا انسان کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم نے انر پرسنالٹی دیکھی تھی اور آؤٹر پرسنالٹی دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. اسٹرینتھ کو ہم نے اور مضبوط کرنا ہے، جو ہمارے اندر اچھی خوبی ہے اس کو میں نے اور مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میرے اندر اچھی خوبی یہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز آسانی سے پڑھ لیتی کیونکہ وہ عادت بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پھر میں نے اور بہتر بنانا ہے. اگر مجھے غصہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے، تو پھر اس پہ میں نے ورک آؤٹ کرنا ہے. یہ میری خوبیاں جو ہم میں سے بعض کو پتہ ہے، بعض کو پتہ بھی نہیں ہوتی. ہمیں اپنی خوبیوں اپنی اسٹرینتھ کا ہی نہیں پتا. پھر تھا ویکنس پہ میں نے کام کرنا ہے، وہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اپنی خوبیاں ہمیں پتہ نہیں ہے اور ویکنس کو ہم لینا نہیں چاہتے. اگر کوئی بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کتنی منہ پھٹ ہے، مجھے ایسے میرے منہ پہ کہہ دیا. حتیٰ کہ اس بندے کو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو آپ کی خامی بتائی ہے. آپ کا دوست دیکھیے ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کی خامی کو آپ کی طرف آپ کو خود بتائے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. ہم کہتے ہیں اس نے میری برائی کی، اس کو تو میں نے دوبارہ دیکھنا ہی ہے، بولنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمیں اس بندے کا احسان مند ہونا چاہیے، اس نے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو ہمیں اس پہ اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا، ہم نے ویکنس پہ کام کرنا ہے. پھر دوسرے سیشن میں ہم نے کیا تھا کہ ہم نے عادت پہ بات کی تھی کہ عادت کیا ہوتی ہے، عادت کیسے بنتی ہے. ہماری شخصیت بننے کے بعد ہمیں عادتوں پہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر جو ویکنس ہے یہ ہماری عادت ہوتی ہے، اچھی یا بری. جو فطرت ہوتی ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے. غصہ آنا فطری ہے، اس کو ہم، لیکن یہ میرے اندر برائی ہے. برائی کئیوں کے اندر خود سے ہم عادتاً ڈال لیتی ہیں. کوئی ایسا بندہ آپ کو ٹریگر کرتا ہے، آپ اس پہ برائی کو ہم نکال نہیں سکتے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر مجھے طریقے آتے ہوں، جس کو مائیگرین ہوتا ہے، ہم اس کو، وہ نیچرلی آ گئی ہے نا بیماری. ایک سر درد ہونا ہے، ایک مائیگرین ہوتا ہے. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں آپ کو مائیگرین شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے. اگر مجھے طریقہ آتا ہوگا، اچھا یہ ٹریگر آؤٹ ہونے لگی ہے، میں فوراً سے گولی کھا لیتی ہوں. بخار ہونے لگا ہے، فوراً سے ہم اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت میرے اوپر لکھی ہے، وہ آئے گی. لیکن اس کو میں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں، گولیاں کھا لیتی ہوں یا ریسٹ کر لیتی ہوں کسی بھی طریقے سے. تو اپنی ویکنس اسی طرح عادت بنتی ہے. عادت سے مراد ایسا عمل ہے جو کثرت سے یا مسلسل اس طرح دہرایا جائے کہ لاشعوری طور پر میری عادت کا حصہ بن جائے. کوئی بھی کام میں نے کرنا ہے، اچھا ہے یا وہ برا ہے، پہلے آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پھر وہ میری عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جاتی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا وہ میں کر رہی ہوں. اس کی مثال میں نے اس طرح سے دی تھی کہ جیسے ہم نماز پڑھتی ہیں، پہلے ہمیں عادت نہیں تھی، ہمارے لیے بہت مشکل تھا. اب آہستہ 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 جیسے بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اب جب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں نے اس کے معیار کو دیکھنا ہے، اس کے اندر کتنا خشوع ہے، وہ میں کس کے آگے کھڑی ہو رہی ہوں، میرا طریقہ کھڑے ہونے کا کیا ہے. جب میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں کتنا فوکس ہو کے پڑھتی ہوں، کیونکہ میری 5 وقت کی عادت بن چکی ہے لاشعوری طور پہ، یا میں نے جان بوجھ کے بنائی کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کریں گے. میں نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، وہ میری عادت بن گئی. اب میں اٹھوں گی، اذان سنیں گے، آپ میں سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا نہیں ہے تو سارے خیالات ہماری نماز میں آئیں گے. میں نے ہانڈی بنانی، بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو اٹھانا، بارش ہو رہی ہے، میاں گھر پہ نہیں ہے، مجھے اس نے یہ کہا، مجھے اس نے وہ کہا، میں نے اس کو سنانی، میں نے اب فون کرنا، مطلب ساری روٹین آپ کی نماز میں. یہ میری اچھی بات ہے کہ میں 5 وقت کی نمازی ہوں، میں پڑھتی ہوں، لیکن کیا ہے اس پہ مجھے اور ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میں نے اور اسٹرینتھن کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے مجھے نالج کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہوگی. میں نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے میں اور بہتر بنا سکتی ہوں. پھر جب میرے پاس علم آئے گا، اور دین کے علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی ہے، دنیاوی علم کے لیے نہیں. وہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ وہ علم میں نے لینا نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دین کا علم ہے. لیکن دین کے علم میں دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات. دنیا کے علم میں، دنیا میں تو آپ کو سائے بہت اچھا سٹیٹس مل جائے، لیکن آخرت میں کچھ پلے نہیں آئے گا. اور کامیاب انسان وہی ہے، فوزن کبیر کامیابی کیا ہے، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا، جو جنت تک پہنچ گیا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ عادت جب بن جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، لاشعوری طور پہ ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. میں نے فون کی مثال دی تھی. فار ایگزامپل میرے پاس یہ فون ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے، بز کی آواز آتی ہے، میں نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے میسج آ گیا، تو مجھے کیا ہوگا، جلدی جلدی نماز پڑھوں، میں دیکھوں کس کا فون ہے. ٹھیک ہے، جب فون آئے گا تو
پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس اوکے میں نماز پہلے پڑھ لوں، میں فوراً سے مجھے کریو جیسے نہیں ہوتا بندے کو عادت فوراً سے فون اٹھاتی ہے دیکھتے ہی کون ہے، جب دیکھا ہے اچھا میسج ہے، کس کا میسج ہے نہیں پتا چل رہا، فوراً سے کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد کہ اچھا ریڈ بھی کر ہی لیتی ہوں، ریڈ کرتے ہیں تو پھر یہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں نماز کا ٹائم گیا. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ لاشعوری طور پہ وہ ایک عادت بن چکی ہے، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہم کام کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ بیٹھے. آپ نے میسج کسی اور کو کرنا تھا، میسج کو کھولا کسی اور کا میسج آیا، وہاں سے پڑھا کسی اور جگہ پہ پہنچ گئے، انسٹاگرام کا لنک آ گیا، یوٹیوب کا آ گیا، فیس بک کا آ گیا، وہاں سے چلتے چلتے کہاں پہنچے، جو کام کرنے لگے تھے وہ پیچھے رہ گیا. کہاں جاتے ہیں. تو آج کی آیات ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 اینڈ اس سے آگے اور پیچھے والی آیات کا میں انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اینڈ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. میں تلاوہ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. میں دعا پڑھتی ہوں، میرے پیچھے اس دعا کو پڑھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ون آف دا دعا وی نیڈ ٹو ریڈ. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اے میرے پیارے اللہ مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والے اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا دے. تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، آپ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، پورے شعور سے پڑھیں. اچھا یہ جو حدیث ہے اس کو اگر ہم سارے مل کے پڑھ لیں. عجبا لامری المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. کہ مومن کا معاملہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ان کا ہر معاملہ اچھا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں سوائے مومن کے اگر اسے بھلائی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ اس کے لیے بھلائی ہے. اس نے مصیبت پر صبر کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا. مسلم کی یہ حدیث ہے. آج کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا ہمیں سکھائی؟ یہ خوشی کے موقع کے لیے بھی ہے اور غم کے موقع پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف اس کو غم کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہر ایک مشکل یا پریشانی کی یہ جو ہے نا وہ دعا اس کو دور کرنے کے لیے دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. یہ مسلم کی حدیث ہے اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس کا بہتر عطا کرے. اچھا ہم سارے مل کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم
اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اوکے، آج کی جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت اور پیاری آیت ہے. اگر اس آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو اس کا اور معنی نکلے گا. اگر اس کو صرف درس کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس کا مختلف معنی نکلے گا، اور اگر اس کی آیت کو شان نزول کو سامنے رکھ کر تو اس کا بالکل مختلف معنی نکلے گا. تو یہ چیز اپنے دماغ میں آپ رکھیے گا انشاءاللہ. پارے کے شروع میں ہی تبدیل قبلہ کا حکم ہوا، پھر نعمت کے تمام کرنے کا ذکر آیا، پھر ذکر اور شکر کا حکم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. نعمت کے ملنے پر انسان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرے. ذکر اور شکر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر ضروری ہے اور اللہ کی مدد ضروری ہے. اب اگر دیکھا جائے اس سے پہلے 150 آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا. اللہ نے ان کا ذکر کیوں پہلے کیا؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے عبرت ہے، یاد دہانی ہے، سبق آموزی کے لیے کہ وہ حرکتیں نہ کرے جس میں مبتلا ہو کر وہ مغضوب علیہ بن گئے تھے. اب امت مسلمہ کو پہلا خطاب یہاں پہ آ رہا ہے، پہلا باقاعدہ خطاب قرآن کریم کی. اگر ہم ترتیب کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں نا، یہ آیت نمبر 153 پہلا مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو. اور اے ایمان والو جو ایمان والوں سے خطاب ہے 89 قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور اب ایمان والوں سے خطاب کر کے ان سے تقاضا رکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تقاضا کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. مدد کیوں حاصل کرنی ہے؟ کس کام کے لیے حاصل کرنی ہے؟ کس مقصد کے لیے حاصل کرنی ہے؟ پہلی 10 آیات میں وہ بتا دیا گیا. شہادت للناس کا فریضہ، اللہ کے دین کی گواہی تم نے پیش کرنی ہے، قول سے، کردار سے، اجتماعی جدوجہد سے. پھر صبر کس چیز میں کرنا ہے؟ دعوت دین میں. صبر دعوت تبلیغ میں کرنا ہے، بشارت اور انذار میں کرنا ہے، امر بالمعروف نہی اور منکر کا کام کرو گے تو اس میں کرنا پڑے گا. اللہ کے دین کا فریضہ انجام دینے کے دوران تمہیں صبر کرنا پڑے گا. صبر اس بات پر بھی کہ محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا. صبر اس بات پر بھی کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے گھر والے ہی جب آپ یہ پیغام دینے لگیں گے تو وہ آپ کے دشمن بنیں گے. صبر اس بات پر کرنا ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، پتھر آپ پہ ماریں گے. صبر اس بات پر بھی کرنا ہے کہ حزب اللہ کی جماعت ہوگی، اس میں سے منافقین نکلیں گے، اور وہ منافقین جو ہیں وہ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس پہ پھر صبر کرنا ہے. وہ جو شیطان کا ٹولہ نظر آئے گا، نکلے گا، اندر ہی اندر دین کو وہ نقصان پہنچائے گا، تو اس پہ صبر کرنا ہے. اور صبر اس بات پر بھی کہ لوگوں کی خیر خواہی چاہی جائے. ہم لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے ان کو تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سمجھنے کی بجائے، اس چیز کو لینے کی بجائے وہ ہم سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ پلٹ کے ہمیں وہ گالی دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا. تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، جب تم اپنی ذمہ داری نبھانے لگو، اس نعمت کا اعلان کرنے لگو، اس کا اظہار کرنے لگو، اس کو عام کرنے لگو، تو لازمن ہے کہ راستے میں مشکلات تو آئیں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب مشکلات آئیں گی تو پھر عموماً 2 راستے ہوتے ہیں مشکل کے. ایک یہ ہوتے ہیں مشکل کے اندر کود جاؤ اور اللہ پہ توکل کرو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ایک پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹ جانے والا راستہ آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ کہ تم دین سے پلٹ سکتے ہو، دین سے دور جا سکتے ہو، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہو. لیکن جب تم اس کے اندر جم جاؤ گے تو کیا کرنا کیا ہے کہ اس پہ پھر آپ نے استقامت دکھانی ہے، مشکل کا مقابلہ کرنا ہے. استقامت دکھاؤ گے، جم جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیے، اگر انسان دین کا راستہ چھوڑتا ہے نا، یا دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا، یا امت وسط کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا، اس میں جب مشکلیں آئیں گی تو کام چھوڑ دیں اور پیچھے چلا جائے. پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا، انجام اس کا خطرناک ہوگا. اللہ آپ کو ایک مقام دے رہے ہیں، ایک عہدہ دے رہے ہیں، ایک نعمت دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں کہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو لینا ہی نہیں ہے. دوسرا یہی ہے کہ پھر جم جائیں،
جم جانے میں دو مشکلات آئیں گی، ایک وقتی تکلیف ہوگی، جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، انجام کے اعتبار سے مشکل بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیا کہ جنگ جیت جائے گے اور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ اگر ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کامیابی کا راستہ بھی، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں، ہم نقصان اٹھائیں جب اس راستے پہ نکلیں، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، بظاہر ناکامی نظر آ رہی، لیکن یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی، ہمیں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا، آرام اور انعام کے لیے نہیں بھیجا۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہمارا دنیا کے بارے میں نظریہ ہی درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم بس آئے ہیں، اللہ نے بھیج دیا تو زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر وہ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں، دنیاوی کامیابیوں کے لیے جی رہے ہیں۔ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہے۔ جہاں پر امتحان ہوگا وہاں پر طرح طرح کی رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں یا نہیں، دونوں حالتوں میں یہ چیز تو ہوگی۔ زیادہ رکاوٹیں، مشکلیں اسی وقت آتی ہیں جب ہم دین کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دین کا پیغام کو عام کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ جو یوں ہی یہ کام شروع کیا تو مشکلیں زیادہ ہوتی جائیں گی امتحان کے لیے، لیکن گھر والے، رشتہ دار، سہیلیاں، دوست، احباب سب سے پہلے کہیں گے کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ جب بھی مشکل آئے گی سب سے پہلے وہ یہی کہیں گے۔ دیکھیں، تکلیف اور مشکل دنیاوی زندگی میں بھی آتی ہیں، تب تو کوئی نہیں کہتا کہ چھوڑ دو اس کو، کہتے ہیں کر کے چھوڑنا، کر لو گے۔ لیکن جب دین کے معاملے میں آتے تو سب سے پہلے یہ ہمارے دین کی چیز ہی چھوٹتی ہے، لیکن اس وقت ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں تو کچھ نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، آج کی جو آیات ہیں نا، صبر سے مدد طلب کرو، اس سے کیا مراد ہے کہ زندگی میں انسان کے ساتھ ہمیشہ پسند کے حالات نہیں ہوں گے، ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جب گئے، مکے میں قریش مکہ جو تھے، کس طرح آپ کے ساتھ ان کی انبن رہتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہے۔ اب دیکھنا کہ آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے پوائنٹ ہمیں ملیں گے، اپنی زندگیوں سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، صبر A to Z اسلام ہے، الف سے یہ تک اسلام صبر ہے۔ ایک اللہ پر صبر نہیں کر سکیں گے تو توحید ختم ہو جائے گی۔ صبر نہ ہو تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کے لیے، عشاء کے لیے، عصر کی نماز کے لیے ہر ٹائم پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ فجر کے لیے نیند پیاری ہوتی ہے، عشاء کے لیے ہم تھک چکے ہوتے ہیں، عصر کے ٹائم پہ اور بہت سے کاموں میں مصروفیت ہوتی ہے، ظہر کے ٹائم پہ کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے۔ ان سب میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے۔ ایک طرف ہماری وقت کے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف صبر جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں صبر کا امتحان ہیں۔ زکوٰۃ انسان دے نہیں سکتا اگر صبر نہ ہو، اتنی محنت سے پیسہ کما رہا ہے، پھر کیسے دوسروں کو دے؟ صبر نہیں کرے گا تو دے گا نا۔ روزہ تو خود ہی اپنے آپ میں صبر ہے۔ پھر اسی طرح حج کے ایک ایک لمحے میں ہمیں صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا صلہ رحمی ہو سکتی ہے اگر صبر نہ ہو؟ کیا لوگوں کو کی گالیوں کے مقابلے میں ہم ان کو دعائیں دے سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو؟ لوگ آپ کا برا چاہیں اور آپ ان کا اچھا چاہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میں صبر نہ ہو؟ صبر ہر حال میں کی ہے، کامیابی ہے، بس حالات کے مطابق اپنی شکل بدلتا رہتا ہے، بس یہ اس کا کمال ہے۔ دوسرا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صبر جنت میں داخلے کا نوٹ ہے، یا ایک ایسی کرنسی ہے جو ہر ملک میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ جس بھی ملک میں جائیں گے وہاں ناموافق حالات آپ کو پیش آئیں گے، اگر آپ کو صبر سمجھ آ گیا تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا کہ میرے میاں کا بیہیویئر اچانک ان کو غصہ کیوں آ جاتا ہے، تو اچانک سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کو وہاں پہ مجھے صبر کی ضرورت پڑے گی۔ صبر مجھے غم میں، دکھ میں، تکلیف کے موقع پر وویلا کرنے کی بجائے ان ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ ڈپریشن بے صبری لوگوں کا جو مرض ہے، ڈر، خوف بے صبری لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ دین کے راستے میں قربانی نہیں کریں گے، وقت نہیں لگائیں گے تو دین نہیں پھیلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے صبر کیا تو دین جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے کتنا صبر کیا، کتنی قربانیاں دیں تو دین پھیلا، معاشرے سے گندگی دور ہوئی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا کام کرو، 2 کام کرنے کے لیے کہا تھا، ذکر اور شکر، تو میں تمہیں یاد رکھ کروں گا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے صبر کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دین پھیلے تو سب سے پہلے تمہاری ذات پر لاگو ہوگا، پھر تمہارے گھر والوں پہ لاگو ہوگا، پھر تمہارے خاندان اور فیملی پہ لاگو، پھر پوری دنیا کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ بس ثابت قدم رہو، صبر اور ثابت قدمی دکھاؤ۔ کیا ہم خوشیوں کے موقع پر دین پہ ثابت قدم ہوتے ہیں؟ کیا ہم بیماریوں میں دین پر ثابت قدم ہوتے ہیں؟ کیا ہم مہمانوں کے آنے پر ثابت قدم ہوتے ہیں؟ اصل میں ثابت قدمی ہے جو مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، لیکن کب پڑھتی ہوں، یا میرے گھر والے کب جا کے پڑھتے ہیں، یا میرے میاں کب جا کے پڑھتے ہیں؟ جب ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، فارغ ہوتے، چلو اب آج مسجد چلے جاتے ہیں، چلو آج جمعہ پڑھاتے ہیں۔ عام حالات میں تو کیا کہا گیا ہے، مردوں پہ فرض ہے 5 وقت کی نماز، لیکن ہم نہیں صبر کر پاتے، نہیں جاتے، اور چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چلے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکنا، دل کو مایوسی سے روکنا، مزاج کو غصے سے روکنا، خوشی کے موقع پر خوشی کو ہاتھ میں پکڑ کر قابو رکھنا، اور صبر کرنا کہ یہ کوئی پہلی خوشی نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی موقع ملیں گے۔ امام غزالی کہتے ہیں بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں ایسے دے جیسے مردہ خود کو نہلانے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ مردہ کیا کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، مطلب ٹس سے مس نہیں وہ ہوتا، جیسے کوئی نہلانے والا مردے کو کرتا ہے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے، وہ ویسے ہی ہوتا جاتا ہے، ویسے ہی اس کی شیپ ڈھلتی جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ کو یاد کرنا اور یاد رکھنے دونوں میں فرق ہے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ غیر موافق حالات میں عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مجھے غصہ دلایا، پھر میں بھی بولی، مجھے بھی آگ لگی، میں نے بھی کھری کھری اس کو سنائی، میرا دل کر رہا تھا ایسی ایسی سناؤں کہ وہ یاد رکھے۔ اچھا، صبر کی اقسام، صبر کی کتنی اقسام ہے؟ صبر کی 2 اقسام ہیں، ایک بدنی اور ایک نفسیاتی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 اقسام ہیں، اختیاری اور اضطراری۔ صبر بدنی اختیاری میں کیا آ جاتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے اپنے بدن کو مشکل اعمال کرنے سے پابند کر دینا۔ بدنی اضطراری کیا ہے کہ مار کی تکلیف پر صبر کرنا، یا بیماری کی حالت میں، زخموں کی حالت میں، سردی اور گرمی وغیرہ پر صبر کرنا۔ اسی طرح نفسیاتی اختیاری کیا ہے کہ شرعی اور عقلی طور پر جو اعمال درست نہیں ہیں ان پر صبر کرنا، یعنی کہ ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ صبر نفسیاتی اضطراری کیا ہے کہ محبوب کے وعدے کر کے نہ آنے پر، غصہ آنے پر صبر کرنا۔ پھر آگے کیا ہے، مضبوط اور کمزور ہونے کی اعتبار سے صبر کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ پہلی حالت میں کیا ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے والی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، جو خواہشات کو فرار ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ درجہ مسلسل صبر کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس مرتبے پر پہنچنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، انہی کے بارے میں موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں، وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مطلب کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ساتھ بھی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرتے ہیں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انہی لوگوں کو ہدایت کے لیے چن لیا۔
دوسری حالت کیا ہے کہ خواہشات غالب ہوں اور دین پر آمادہ کرنے والی چیز بالکل معدوم ہو، بندہ شیطان اور اس کے حواریوں کا تابع ہو اور شیطان اس سے جو چاہے کام لے۔ اس کی بھی آگے پھر دو صورتیں ہیں، بندہ شیطان کا لشکری اور اس کا متی ہو، یہ کمزوری اور بے بسی کی حالت ہوتی ہے۔ جب شیطان بندے کا لشکری ہو، یہ بڑے گناہ گار بدعتی کا حال ہے۔ عربی کا شعر ہے نا، وَكُنْتُ امْرَأً مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بِيَ الْمَجَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِّن جُنْدِي۔ میں ابلیس کا لشکر تھا، پھر میں نے ترقی کی حتیٰ کہ ابلیس میرا لشکری ہوا۔ اس حالت میں ابلیس اور اس کے حواری اس کے متی اور اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ جن کی بدبختی ان پر غالب آ گئی اور انہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیا، یہ اس حالت میں اس وجہ سے گئے، یہ صبر سے عاری تھے، ان کے اندر صبر نہیں تھا، یہ بے صبرے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے بس وہ ہیں جس نے خود کو خواہشات کے پیچھے لگا لیا اور اللہ سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ ترمذی ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ان لوگوں کی مختلف اقسام ہیں۔ پھر آگے بعض وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوتے ہیں، دین کے اندر خامی کی تلاش میں ہر وقت لگے رہتی ہیں تاکہ لوگوں کو دین سے دور کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پس پش ڈالنے والے ہوتے ہیں اور صرف خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض منافقین دو رخے ہوتے ہیں، کچھ عشق مزاج اور کچھ ناچ گانے میں مشغول ہونے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو توبہ کا بڑا شوق ہے مگر ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کا محتاج نہیں ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے نجات پاؤں گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اور تیسری حالت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سخت مقابلہ ہو، جنگ کبھی ادھر ہو رہی ہے اور کبھی ادھر ہو رہی ہے، کبھی نیکیوں زیادہ ہو رہی ہیں اور کبھی برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ان تینوں حالتوں میں قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تو لی جائیں گی، بعض جنت میں جائیں گے اور بعض جہنم میں جائیں گے، بعض جہنم میں جائیں گے اور جنت میں نہیں جائیں گے، اور بعض پہلے جہنم میں جائیں گے پھر ان سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگوں کی یہی حالت صحت اور بیماری میں ہے۔ جس کے جسم کی قوت مدافعت اس کی بیماری پر غالب آ جاتی ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے، اور جس کی بیماری اس کی قوت مدافعت کے غالب آ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ کبھی بیماری ان پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی صحت ان پہ غالب آ جاتی ہے، وہ بیمار اور تندرست ہوتے رہتے ہیں، تو یہی سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک جن سے کشتی کی، انسان نے جن کو بچھاڑ دیا، اس جن نے کہا میں تجھے کمزور سمجھ رہا تھا، تو اس نے کہا میں انسانوں میں سے طاقتور شخص ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تھے؟ تو ابن مسعود نے فرمایا اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بعض صحابہ کہا کرتے تھے مومن بندہ شیطان کو اس طرح کمزور کرتا ہے جس طرح تم اونٹ کو سفر میں کمزور کرتے ہو۔ ابن ابی الدنیا نے سلف میں سے کسی قول کا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے ملا اور پوچھا ارے تو بہت کمزور اور لاغر دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں کہ جب وہ کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کھا پاتا، اگر وہ پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پیتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں پی سکتا، اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوتا ہے، اور مجھے باہر ہی رات گزارنی پڑتی ہے۔ دوسرے نے کہا میرے تو مزے ہیں بھئی مزے، میں ایسے شخص کے ساتھ رہ رہا ہوں جو کھاتے اور پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ جب وہ خود کو صبر کا عادی بنائے گا تو اس کا دشمن اس سے ڈر جائے گا، اس سے دور جائے گا، اور جب جس کا صبر کمزور ہوگا شیطان اس سے امیدیں وابستہ کرے گا، ممکن ہے کہ وہ اپنے ہدف میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ہدف کیا ہے شیطان کا؟ انسان کو دوزخ میں لے کے جانا، اپنے ساتھ لے کے جانا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سورہ البقرہ ہی کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقے کشی،
جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جب آزماتے ہیں یا اس پہ آزمائش آتی ہے تو اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے دین کے اعتبار سے، دین میں وہ کتنا آگے ہے، ایمان کے اعتبار سے وہ کتنا آگے ہے، تو اس کے حساب سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جس کا جتنا ایمان پائے کا ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کٹھن اور سخت ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور خوف و خطر سے آزماؤں گا، فاقے کشی سے آزماؤں گا، جان و مال کے نقصان سے آزماؤں گا، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کروں گا۔ پھر سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آزمائش ہیں، ان سب پہ انسان کو صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی خوشخبریاں، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ خوف و خطر کیا ہے؟ کل کیا ہوگا، بچوں کے لیے کیا ہوگا، بچوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا کھانے کے، فاقہ کشی، پتہ نہیں وہ بھوکے ہی نہ مر جائیں۔ جان و مال کے نقصان سے، یہاں پہ مال کمائی کر رہے ہیں، ادھر نقصان ہو رہا ہے، ادھر کر رہے ہیں، ادھر نقصان ہو رہا ہے، بس اسی میں زندگی گزرتی جا رہی ہے، کوئی اور فکر ہی نہیں ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں کہ اس کو ہم سوچ لیں۔ آج کی حدیث ہمارے پاس کیا ہے کہ عن ابی یحییٰ عن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاک لأحد الا للمؤمنین ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ مومن کا معاملہ کتنا حیرت انگیز ہے۔ اس کو اگر ہم سارے مل کے پڑھ لیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خیر اللہ۔ کہ مومن کا معاملہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ان کا ہر معاملہ اچھا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں سوائے مومن کے، اگر اسے بھلائی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ اس نے مصیبت پر صبر کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کے لیے ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔
سبحان اللہ کہ مومن کا رویہ یا مومن کے لیے کوئی بھی تکلیف آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف یا مصیبت یا کوئی پریشانی، تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکایت کرے، تو اس کا ذمہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو نے ابتدا ہی سے صدمے کو برداشت کیا اور میری رضا اور میری محبت سے ثواب کی نیت کی تو میں راضی نہیں ہوں گا جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ کہ ابو ماما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ابتدائی آزمائش کے موقع پر صبر کر لیا، اس کو برداشت کر لیا، میری رضا سمجھ لیا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے کم راضی نہیں ہوگا کہ تمہیں جنت میں جگہ ملے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر جو ہے وہ پہلے وار پہ جو کرتا ہے نا انسان، وہی صبر ہے۔ حضرت صہیب روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس امر کے لیے خیر کا موجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، بے چینی، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بعض خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور مومنہ ہمیشہ جسمانی، مالی یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملے گا تو ایک گناہ بھی اس کا باقی نہیں رہے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ جو آزمائش میں انسان کو لے کے آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ اس تکلیف کے کانٹا بھی کہتے ہیں نا چبھتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ مومن تو ہر حال میں خیر ہے، اگر آزمائش کے آنے پر وہ صبر کرتا ہے تو اجر پا لیتا ہے۔ صبر کی دعائیں کیا ہیں؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے میرے پیارے اللہ مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والی اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والی بنا، آمین یا رب العالمین۔ میں دعا پڑھتی ہوں، میرے پیچھے اس دعا کو پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ون آف دا دعا وی نیڈ ٹو ریڈ، اللہم اجعلنی، زور سے پڑھیں تاکہ تھوڑی ہوش آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ مشکل زندگی کا راز کیا ہے کہ مومن مرد اور عورت پر آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر، کبھی مال پر، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دیتا ہے ہمارے ایمان کی بدولت، ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے، ہمارے دین کے لیول کو چیک کرنے کے لیے، تو اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کی اس تقسیم پہ خوش ہونا چاہیے۔ آج کی دعا کیا ہے؟ ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون
اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته واخلف فالله له خير منها۔ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ہم سارے مل کے اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ کو اللہ اس سے بہتر دے گا۔ ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بڑا افسوس ہویا۔ کس چیز کا ہم افسوس کرتے ہیں؟ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اللہ نے کھلونا دیا تھا، کھیل لیا، بچہ اگر جاتا ہے تو کیا ہے، اس کے لیے اتنا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تکلیف تو ہوتی ہے، یہ نیچرلی تکلیف ہوگی، آپ کا پیارا جا رہا ہے، لیکن ہمارے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس کا بہتر عطا کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منها۔ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر بدلہ دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2126۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، تو اللہ اس کو پہلے سے بہتر بدلہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے تھی، یہ بڑی ہی سمجھدار اور عقل مند تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب حسن کی دولت سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے شوہر حضرت ابو سلمہ گھر آئے تو بڑی خوشی کے ساتھ مجھے فرمانے لگے کہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرٌ مِنْهَا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر یہ دعا مانگی۔ دعا تو میں نے پڑھ لی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے مل سکتا ہے۔ ابو سلمہ تو بہت ہی بہترین شخص تھے۔ اللہ کی قدرت، جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش کو ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے نکاح فرمائیں گے تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی خواہش نہ ہو، لیکن میرے اندر 3 باتیں جو ہیں کہتی ہیں وہ بار بار آ رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف مجھ سے کوئی بات ظاہر ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو ہے مجھے عذاب ہو، اور دوسری کہتے ہیں یہ میرے دل میں بار بار چیز آ رہی تھی میری عمر زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تیسری بات یہ کہ میں بال بچے والی عورت تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے جا غیرت کو دور فرما دے. عمر اگر تمہاری زیادہ ہے تو میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، میری عمر تم سے زیادہ ہے. اور رہا اولاد کا مسئلہ تو تمہاری اولاد میری اولاد ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغام نے نکاح کو قبول فرمایا اور میرا نکاح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہتر شوہر یعنی کہ کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی ہمیں بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں تو فوراً سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کلمے کو ایسے سمجھ لیا ہے کہ کوئی فوت ہوگا تو تبھی ہم اس کلمے کو پڑھیں گے. ہمیں یہاں پہ ترغیب یہ دی جا رہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر آپ لوگ یہ دعا مانگیں. ان بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا مالک بھی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے. اور جب کوئی مالک ہوتا ہے تو اس کو ہر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر لے. جب وہ چاہتا ہے، اس کی چاہ ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، دنیا میں نیکیوں کے مواقع دیتا ہے. جب وہ چاہتا ہے تو ہمیں واپس لے جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں للہ ہی کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ایک دل کو سکون سا مل جاتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کے بغیر نہیں رہتی، آپ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ کو آگے پیچھے جانے نہیں دیتی. اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے تو بہت روٹتی ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی تو میں اپنی امی کے پاس جانے لگی ہوں اور 2-3 ہفتوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گی، تو آپ کو آپ کی امی مل جائے گی. میں اپنی امی سے ملاتی ہوں تو وہ خوش ہو کر کیا کہے گی، اس کو امید ہے کہ میری ماں جو ہے 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گی، میری امی میرے پاس واپس آ جائے گی، امی بھی مجھے مل جائے گی. تو اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے نا بچے کو. اس طرح جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے آج اس کی باری ہے، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم بھی جانے والے ہیں، میں بھی جا کے ان سے ملوں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو زندگی کا سامان دیا، ہمیں نفس دیا، ہمارا دل دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دی، یہ سامان دیے کہ جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے. کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں قلب جس کو کہتے ہیں نا ہم دل کے ذریعے، کچھ روح اور عقل کے ذریعے. اللہ نے جسم دیا، وہ خاک میں چلا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے. باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلے جائیں گی. مثال کے طور پر روح اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، اللہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. جسم مرتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، روح نہیں، روح جسم سے نکل جاتی ہے. اور جسم مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی، وہ واپس اللہ کی طرف چل جاتی ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کی طرف سے آئی سی، اللہ کی طرف واپس چلے گی. جہاں سے آئی تھی وہاں پہ واپس لوٹا دی ہے. دیکھیے جسم اور روح 2 چیزیں ہیں. جسم کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو آپ مٹی میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑے عرصے بعد مٹی ہی ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. روح کو کبھی دیکھا بھی نہیں، بس وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی کی طرف پرواز کر جاتی ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کوئی گاڑی لی، کرائے پر ہم لیتے ہیں نا گاڑیاں، جیسی لیتے ہیں ویسے ان کو واپس لوٹاتے ہیں. اس کو کرپٹ کر کے، گندی کر کے تو نہیں نہ دیتے، جیسی حالت میں لی ہے ویسی حالت میں اس کو واپس کرتے ہیں. اسی طرح روح ہے، اللہ نے ہمیں روح دی، وہ چاہتا ہے کہ روح میں نے جیسی اس کو روح دی تھی مجھے ویسی ہی واپس لوٹا. اسے کرپٹ کر کے، اسے داغدار کر کے، اسے خراب کر کے نہ لوٹا. جس طرح روشن، منور، پاکیزہ، طاقتور، چمکتی دھمکتی تیرے اندر میں نے ڈالی تھی نا، ویسی روح مجھے واپس لوٹا. اسی طرح عقل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں صرف استعمال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی کہ کچھ دیر کے لیے اس کو استعمال کرو اور مجھے واپس لوٹا دو. بالکل اسی گاڑی کی طرح تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد ہمیں واپس لوٹانی ہوتی ہے. یہ معنی ہے ان الفاظ کے. ہم صرف ان الفاظ کو نا ہم لوگوں نے خاص موت کے مقام پر رکھ لیا. کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے تو کہتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. نہیں، ہمیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان الفاظ کو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ تقویٰ حاصل ہو.
جو امانتیں اللہ نے دی ہیں ٹیمپریرلی ہیں، استعمال کرو، وہ ان سب کا حساب بھی لے گا۔ مزہ تو تب ہے جب ہم ان الکلمات کو خوشی میں استعمال کریں۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پر ڈھول بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، تماشا ہو رہا ہے، تو تب پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں ایک واقعہ سناتی ہوں جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں، وہ شادی پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایسا ہی ماحول ہوتا ہے۔ ایک دوست جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک بولتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دوسرا دوست فوراً سے اس کو کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ تم اس موقع پہ یہ پڑھ رہے ہو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون؟ تمہیں پتہ ہے یہاں پہ کسی کا انتقال ہے، ہم تو شادی پہ آئے ہیں۔ دوست کہنے لگا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں نے بھی واپس چلا جانا ہے اللہ کے پاس، اور میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو ان الفاظ کا استعمال دکھ میں بھی سکھایا گیا اور خوشی میں بھی بتایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے لیے پڑھ لیا کریں، دوسروں کے لیے ہم نے صرف اس کو رکھا ہوا ہے کہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خود کو بھی یہ احساس دلوائیں کہ مجھے بھی ایک دن اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، میں اس دنیا کا حصہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، میں واپس اس کی طرف جاؤں گا۔ شوہر سے بات کریں تو نہ مانیں، پڑھ لیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بچوں سے بات کریں، بچے بدتمیزی کریں، بات نہ سنیں، پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف سے آئی ہوں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بیوی کہنا نہ مانے تو کہہ دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوئی میسج پڑھیں، بات اچھی نہ لگے، کسی نے آپ کا دل دکھا دیا ہے، پڑھ لیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ مطلب یہ ہر موقع کے لیے، ہر ایسی سچویشن کے لیے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کو دکھ پہنچے، آپ کو کوئی چیز ناگوار لگے، تو آپ پڑھیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ ایک مصیبت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے اس کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتے ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اور ان کے معاون فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل یعنی کہ لخت جگر لے لیا، اس کی جان کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حادثے پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جنت میں ایک بڑا گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے واویلا نہیں کیا، اس نے آہوزاری نہیں دکھائی، اس نے ادھر ادھر کے الفاظ نہیں بولے، منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالے، بلکہ اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہو گیا۔ اللہ کی امانت سمجھی تھی، اللہ نے امانت دی، کچھ دیر کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونا دیا، پھر واپس لے لیا، اس میں میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ جنت کے مقدس باغات میں ہوں گے۔ ایک وہ جو بغیر کسی شک کے لا الہ الا اللہ کو تھامے رہے، دوسرا وہ جو نیکی کر کے خوش ہو اور اس کی نیکی کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، تیسرا وہ جو گناہ ہو جائے تو وہ غمگین ہو اس پر استغفار کرے، اور چوتھا وہ جو مصیبت آئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 عادتیں پائی جائیں یعنی کہ 4 کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو شخص اپنے تمام معاملات کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے، جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہتا ہے،
اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے. یہ 3 سٹیپ سکسیسفل فارمولا کہ بیٹر اویئرنیس، بیٹر چوائسیز، بیٹر رزلٹ. ہم سارے ہی اچھا رزلٹ چاہتے ہیں، ہم سارے ہی اچھے نتائج چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری چوائس اچھی نہیں ہوتی، ہمیں اچھی اویئرنیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے رزلٹ اچھے نہیں آتے. اب ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. ہر مشکل وقت میں ہم نے صبر کرنا ہے. اللہ کے دین کے راستے کے لیے نکلیں گے تو ہم نے صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ عادات ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنی چوائسیز بنانی ہے. یہ میری چوائس ہے. مشکل آتی ہے تو میں کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتی ہوں، جب مجھے کوئی آزمائش آتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں، میں کس کی طرف لوٹتی ہوں، کیا میں شعوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہوں یا انشعوری طور پہ. یہ چوائسیز ہیں میری، ٹھیک ہے. اگر میری بیٹر چوائس ہوگی، اویئرنیس کے ساتھ ہوگی، تو مجھے اچھی اویئرنیس ہوگی، اچھا ایسا حالات آ گیا تو اس پہ میں نے کیا کرنا ہے، اس پہ چوائس بنانی ہے. اچھے سے میں نے ریئیکٹ کرنا ہے یا برے طریقے سے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یا اللہ کی ناشکری کرنی ہے، اس پہ میں نے صبر کرنا ہے یا میں نے بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کے نتیجہ کیا نکلے گا، اچھی چوائس کروں گی، صبر کروں گی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلوں گی تو اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے. اور اگر نہیں کروں گی تو اس کے رزلٹ برے آئیں گے. تو شیطان کا طریقہ ہوگا، وہ شیطان کیا کرے گا، دوزخ میں لے جانے والے کام کروائے گا. اس کو پتہ چل جائے گا یہ اس انسان کی کمزوری ہے، اس کو چوائسیز اویئرنیس ہی نہیں ہے، اس کو چوائسیز ہی بنانی نہیں اچھی آتی، تو اس کے رزلٹ بھی اچھے نہیں نکلیں گے. جب کوئی کسی کو بات بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، اس پہ ریئیکشن کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، اچھا ریئیکشن یا برا ریئیکشن. جب اچھا ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے آپ یہاں پہ بتائیں گے، جو برا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے. آپ نے بچوں کو بتانا ہے اچھے ریئیکشن میں اور برے ریئیکشن میں دونوں کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. بچے کو سمجھا رہی ہے نا، کوئی بات، بچہ کوئی بری کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے. اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک اچھے طریقے سے اور ایک برے طریقے سے، ایک شاؤٹ کر کے، ایک پیار سے. دونوں کے رزلٹ مختلف ہوں گے نا. یہ کس کے اختیار میں، ان کو زیادہ لانگ ٹرم تک سمجھ رہتی ہے اور آرام سے وہ سمجھ لیتے ہیں. جتنے آپ غصے سے جتنا مار کے سمجھاؤ، وہ تو ایک دفعہ تو سمجھ ڈر کے بیٹھ جائے گا، لیکن پھر وہ اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہوں گا، کہ پھر وہ زیادہ ہی جیسے کہہ لو کہ اپنی ڈیٹ سے ہو جاتی ہیں. بہت نہیں ہوتی، ایک دفعہ تھپڑ لگ گیا بس ٹھیک ہے، دوبارہ لگ جائے گا ٹھیک ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. جیسے ہم پیار سے اتنا پیار سے سمجھائیں گے، ان کو زیادہ ذہن میں بات رہتی ہے. یار یہ ہمیں پتہ بھی ہے ان کے فیکٹ کیا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اچھے اور برے کے. لیکن اس وقت میں کیا کرتی ہوں یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ کنٹرول کی بات ہے نا. اس وقت یا میں تھپڑ دکھاؤں گی، اور دیکھنا جس بچے کو تھپڑ دکھاتے ہیں نا وہ آگے کسی اور کو بھی تھپڑ دکھا رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا، کیونکہ بچے آپ کی کاربن کاپی ہوتے ہیں. 4 مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں. مائنڈ سیٹ ہے، ہارٹ سیٹ ہے، ہیلتھ سیٹ ہے اینڈ سول سیٹ ہے. ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ جیسا اچھا ہوگا ویسا ہی ہارٹ اچھا ہوگا. جیسا ہارٹ اچھا ہوگا وہ صحت پہ امپیکٹ ڈالے گا، صحت پہ اثر ڈالے گا. جب صحت پہ اثر اچھا ڈالے گا تو میری سول سیٹ جو ہے وہ اتنا ہی پروان چڑھے گا، اتنا ہی بہتر اور اچھا کام کرے گا. پھر ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمارے تقاضے جو ہیں اس پہ ہم نے بات ہم کر رہی ہیں پچھلے 4-5 ویک سے، کہ ظلم کیا ہے، کہ کسی بھی کرائٹیریا میں اپنے آپ کو رکھوں گی. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے میری ذمہ داریاں ہیں. ایک بیٹی ہونے کے ناطے میری ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو کس لیول پر نبھا رہی ہوں. اگر تو میں ان تمام فرائض کو بخوبی انجام دے رہی ہوں، اپنے تقاضے پورے کر رہی ہوں، تو وہ عدل کا لیول ہوگا. اور اگر نہیں میں پورے کر رہی تو وہ ظلم کا لیول ہوگا. اللہ تعالیٰ کو مطلوب منیمم عدل ہے، اور اگر میں عدل نہیں کر رہی تو میں ظلم کر رہی ہوں. ہاں، اگر کام کے تقاضوں سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ماں ہوں تو بہتر طریقے سے اپنے بچوں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر بیوی ہوں تو اپنے میاں کا بہترین حق دینے والی ہوں. اگر میں اللہ کا بندہ یا بندی ہوں تو اللہ کے احکامات کو بہتر سے، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ کیا احسان کا لیول ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کے اس لیسن سے بہترین لینے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین صبر کرنے والا اور نماز کو بہترین طریقے پہ پڑھنے والا بنائے. یہ جو ٹولز، یہ جو مینز آج ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو مشکلیں آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صبر اور مدد
کہ نماز کے ذریعے مانگنی ہے، اور پھر جب وہ کام ہم کریں گے اس کام میں ہمیں مشکلیں اور رکاوٹیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس پر میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے رہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔